کیجیے. بسم اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا أنضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهم. یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين سے ہے جی مسلسل سے جی. اوکے. اور علم نظری کا فائدہ دینے والی روایتوں میں سے وہ روایت جو مسلسل ہے، مطلب یہ کہ وہ حدیث بھی ہے جو متقن ائمہ حفاظ حدیث نے کی ہو. بالائمۃ الحفاظ المتقنین، یعنی ان روایتوں میں سے جو علم نظری کا فائدہ دینے والی ہے مسلسل بالائمۃ الحفاظ المتقنین ہے، یعنی وہ روایت جو ائمہ حفاظ متقنین محدثین سے چلی آتی ہو. حیث لا یکون غریبا، اس طور پر کہ وہ غریب نہ ہو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ غریب نہ ہو. کل حدیث الذی، جیسے کہ وہ حدیث جس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، پھر اس کے غیر نے امام شافعی سے روایت کرنے میں شرکت کر لی، پھر ان کے غیر نے امام مالک سے روایت کرنے میں شرکت کر لی، تو یہ روایت سامع کو علم نظری کا فائدہ دے گی راوی کی جلالت شان کی وجہ سے، من جہت جلالت رواتی. وَأَنَّ فِيهِمْ مِنَ الصِّفَاتِ اللَّائِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقُبُولِ، اور ان میں ایسے صفات ہیں جو قبول کی واجب کرنے کے لائق ہے، یعنی قبولیت کو واجب کرنے کے لائق ہے. ما یقوم مقام العدد الکثیر من غیرہم، جو ان کے علاوہ عدد کثیر کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ اس میں ایسے لائق موجب قبول صفات ہیں جو ان کے غیر میں عدد کثیر کے قائم مقام ہو جائیں گے. یعنی ایک طرف ان کی جلالت شان ہے اور دوسری طرف عدد کثیر ہے، تو عدد کثیر کے مقابلے میں ان لوگوں کا روایت کرنا وہ عدد کثیر کے قائم مقام ہو جائے گا. یعنی اگرچہ عدد کثیر یہاں پر نہیں ہے، عام طور پر تو عدد کثیر کی وجہ سے اس کو قبول کرتے تھے، یہاں عدد کثیر نہیں ہے لیکن بڑے بڑے ائمہ کی طرف سے حدیث آ گئی ہے تو ان متقنین کی وجہ سے اس کی کمی پوری ہو جائے گی، عدد کی کمی پوری کر لی جائے گی ان کی جلالت شان کی وجہ سے، ہے نا. تو وہ عدد کی کمی پوری ہو گئی ان کی جلالت شان کی وجہ سے، اور پھر ایسی روایت علم نظری کا فائدہ دے گی. متقنین کا کیا مطلب ہے؟ ایکسپرٹ، ماہرین. الاتقان پڑھا نا آپ نے، اتقن یتقن اتقان، تو پختہ ہو اپنے علم میں. اور شک نہیں کرے گا. جی آگے بھی حضرت پڑھ لیجیے، جس کو دین اس علم سے ہلکی سی بھی ممارست ہو. جی اچھا. ولا یتشکک، جی ولا یتشکک، اور شک نہیں کرے گا وہ جس کو تھوڑی سی بھی ممارست ہوگی علم کے ساتھ اور اخبار الناس کے ساتھ، یعنی مطلب جو حدیثیں ہیں اس کے ساتھ. تو پریکٹس میں ہے، پڑھتا رہتا ہے، ممارست، ایکسرسائز، پریکٹس، ریگولر اس کا ڈیل کرنا ہے. کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی مثلا اگر اس کے سامنے روبرو بیان کرے کوئی خبر تو وہ جان لے گا کہ وہ سچے ہیں اس میں. فَإِنِ اضافہ، پر جب اس کے ساتھ مل جائے اور وہ جو اسی درجے میں ہو، یعنی امام مالک کے درجے میں ہو، تو قوت کے اعتبار سے اور بڑھ جائے گا، یعنی وہ روایت خبر قوت کے اعتبار سے اور بڑھ جائے گی. وہ باعودہ، اور بعید ہو جائے گی اس بات سے جو اس پر ڈر کیا جاتا ہو، سہو اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں، مطلب سہو اور سوء حفظ وغیرہ سے محفوظ ہو جائے گا. وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ الَّتِي،
اور یہ قسمیں جن کو ہم نے ذکر کیا، لا يحصل العلم بصدق الخبر منها، نہیں حاصل ہوتا ان سے خبر کے سچے ہونے کا علم، مگر اسی شخص کو جو حدیث کا عالم ہو اور اس میں متبحر ہو اور راویوں کے احوال کو جاننے والا ہو اور علتوں پر مطلع ہونے والا ہو، مطلب یہ کہ اس میں جو خفیہ علتیں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، اس پر مطلع ہونے والا ہو۔ وَقَوْنُ غَيْرِهِ لَا يَحْصُلُ لَهُ عِلْمُ بِصِدْقِ ذَلِكَ لِقُصُورِهِ عَنِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ، اور اس کے علاوہ کا ہونا، اس کو علم حاصل نہیں ہوگا اس کے صدق کا، اس کے قاصر ہونے کی وجہ سے ان اوصاف سے جو ذکر کیے گئے، لا ينفی حصول العلم للمتبحر المذکور، ہاں اس کے غیر کو جو متبحر فی علوم الحدیث نہ ہو، اس خبر کو صدق کا یقین حاصل نہ ہوگا اوصاف مذکورہ نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ متبحر جو ہے وہ مطلب ڈوبا ہوا ہو، یعنی فل متبحر یعنی وہی مطلب بہت ایکسپرٹ ہو۔ کہتے ہیں بحر العلوم ہے، وہ علم کے سمندر۔ سمندر اس میں بڑا ہیبرو سے تو نہیں ہے، ہیبر العلوم جیسے وہ تو اس سے نہیں ہوتا۔ نہیں، وہ تو حبر ہوتا نا، یہ بحر ہے، ہاں بحر۔ بالکل بہر ہے جی جی۔ تو جو متبحر نہ ہو، اس کو اگر ان اوصاف کے نہ پائے جانے کی وجہ سے خبر کے صدق کا علم حاصل نہ ہو، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ متبحر مذکور کو بھی یہ علم حاصل نہ ہو۔ جو ان چیزوں کو نہیں جانتا وہ ان باریوں کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن جو گہرا ہے وہ سمجھ لے گا ان چیزوں کو۔ وہ نفی نہیں کرتا علم کے حاصل ہونے کی متبحر مذکور کے بالکل۔ لیے۔ اس کو یہاں تک کر لیتے ہیں۔ ہاں پڑھیے۔ جی ومحصل الانواع اگر الثلاثه، فتحہ پڑھنا تشدید پڑھیں گے تو محصل پڑھیں۔ اچھا محصل پڑھ دیں، حصل يحصل التحصل، محصل تو محصل الانواع الثلاثه التي ذكرناها ان الاول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعدده، والثالث بما رواه الائمه، ويمكن اجتماع الثلاثه في حديث واحد، ولا يبعد حينئذ القطع بالصدق، والله اعلم۔ اور یہ ان انواع ثلاثہ کا ماحصل اور خلاصہ اور سمرائز جن کو ہم نے ذکر کیا وہ یہ ہے: نمبر 1 جو خاص ہے صحیحین کے ساتھ، نمبر 2 وہ جس کے طرق متعددہ ہوں، اور نمبر 3 جس کو روایت کیا ہو ائمہ نے، ابھی جو مسلسل کی بات بتائی وہ۔ وَيُمْكِنُ اور ممکن ہے 3 چیزوں کا جمع ہو جانا ایک ہی حدیث میں۔ ولا یبدو اور اس وقت اس حدیث کی، اس خبر کی سچائی کی قطعیت بعید نہیں ہوگی، واللہ عالم، یعنی جب تینوں چیزیں جمع ہو جائے گی تو اس وقت اس کے صدق کا یقین ہونا ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ، تھوڑا سا وہ